پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، حکومت نے تیاری مکمل کر لی ہے کہ 1 جولائی 2010 سے جنرل سیلز ٹیکس کی جگہ اب ویلیو ایڈڈ ٹیکس لگے گا۔ یہ نفاذ مکمل ہو جائے گا 1 جولائی 2010 سے اس کا آغاز ہو جائے گا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا پروگرام چل رہا ہے پاکستان کا، اسی کی بنیاد پر، اسی کی شرط پر یہ حکومت نے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس 1 جولائی سے نافذ العمل ہو جائے گا، جس کے بعد خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ مہنگائی بھی بڑھے گی۔ ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے کیا اور اس سے عام آدمی کس طرح سے متاثر ہوگا، اسی پر ہم بات کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے سابق وزیر خزانہ جناب ڈاکٹر سلمان شاہ نے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کی معلومات کے لیے مختصراً یہ بتائیے گا کہ یہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے کیا، اس کا پس منظر کیا ہے، اور یہ کس طرح سے جو سیلز ٹیکس ہے اس کو یہ اس کی جگہ لے گا؟ دیکھیں، یہ ایک اندر فارم ہے سیلز ٹیکس کی، اور اس کی جو ڈیفرنٹ سٹیجز ہوتی ہیں پروڈکشن کی اور سیلز کی، سو را مٹیریل سے اینڈ کنزیومر تک جتنی بھی سٹیجز آتی ہیں اس پہ یہ ٹیکس کلیکٹ کیا جاتا ہے، اور وہ ویلیو ایڈیشن جو ہر سٹیج میں ہوتی ہے اس کے اوپر یہ ٹیکس لیا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہمارا جی ایس ٹی ہے اسی کی طرح کا ایک ٹیکس ہے۔ اس میں اب جو مین ڈیفرنس ہوگا وہ یہ ہے کہ اس کے جو ایکسٹینشن ہے بہت سے جو ایگزیمپٹڈ ایریاز تھے اس میں بھی ہوگی، پھر ریٹیل لیول پہ کچھ زیادہ اس کی کوریج ہوگی کمپیئر ٹو دا جی ایس ٹی، اور اوور آل اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ 80 سے 100 ارب کے ایکسٹرا ریسورسز اس کی وجہ سے آئیں گے۔ سو ظاہر ہے کہ اس میں عام آدمی بھی افیکٹ ہوگا، کیونکہ کئی چیزیں ایسی ہیں جن پہ یہ پہلی بار لگے گا، اسپیشلی اسکولوں کی ایجوکیشن کی جو چیزیں ہیں ان پہ لگے گا، ہیلتھ کے کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ یہ ٹیکس لگے گا، اینڈ سو یہ چیزیں جو ہیں اس سے ظاہر ہے ذرا تھوڑی سی مہنگی ہوں گی۔ اوور آل جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن وہ ذرا تھوڑی سی اس وقت اتنی محفوظ نہیں ہے، کیونکہ تیاری نہیں کی گئی، اور جس طریقے سے آن بورڈ لینا چاہیے تھا ڈیفرنٹ اسٹیک ہولڈرز کو، وہ نہیں لگتا کہ اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو بعض یعنی ایف بی آر کے جو ذرائع ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ 1 سے 2% مہنگائی میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن بعض جو انڈیپینڈنٹ ذرائع ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید 15 سے 20% مہنگائی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، کیوں اتنا فرق آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیں، آئی تھنک کہ اتنا زیادہ تو فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ ہماری جو کنزیومر باسکٹ ہے اس میں زیادہ تر فوڈ آئٹمس ہیں، اور فوڈ آئٹمس جو ہیں وہ بیسکلی آلریڈی جو پروسیسڈ فوڈ آئٹمز ہیں ان کے اوپر تو ٹیکس آلریڈی ہے، اور جو ایڈیشنل آئے گا ان پروسیسڈ کے اوپر تو کوئی خاص زیادہ ٹیکس نہیں ہے، بلکہ دودھ اور اس قسم کے جو آئٹمز ہیں ان کے اوپر آئے گا۔ سو آئی وڈ سے کہ یہ 15% تو ذرا اوور ایسٹیمیٹ ہے، اور 2% جو ہے وہ انڈر ایسٹیمیٹ ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ان بٹوین ہوگا، جس کی وجہ سے میں بھی 4 سے 5% کا امپیکٹ آئے، اور اس سے زیادہ نہیں آنا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے خود بھی فرمایا کہ اس میں بعض وہ چیزیں بھی آئیں گی جو ظاہر ہے کہ جو سیلز ٹیکس ہے اس کی نیٹ میں نہیں تھیں، اور وہ چیزیں بھی آئیں گی اس کی مد میں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے بھی ان چیزوں کی قیمتوں پر ظاہر ہے اثر پڑے گا، اور یہ بھی انفلیشن کی طرف ہی جائے گا سلسلہ؟ جی دیکھیں، ہمارا جو ہے سی پی آئی، جس کو ہم کنزیومر پرائس انڈیکس کہتے ہیں، اس میں اباؤٹ 45% جو ہے فوڈ آئٹمس ہیں، اور اس میں تقریباً انرجی ہے کوئی 15-20% کے قریب اس کا مجموعی بن جاتا ہے، ٹرانسپورٹ اور فیول وغیرہ کو ملا لیا جائے، تو ہاؤسنگ ہے جس میں اباؤٹ 22% ہے۔ تو آئی تھنک کہ کئی چیزوں پہ تو آلریڈی سیلز ٹیکس لگا ہوا ہے، تو اس کے اوپر تو یہ ریپلیسمنٹ ہوگی، سو پورا امپیکٹ جو ہے 15% اگر 15% کا ویلیو ایڈڈ ٹیکس لگائیں گے تو انفلیشن پہ 15% کا امپیکٹ نہیں آ سکتا، انفلیشن پہ اس سے قدرے کم آئے گا، کیونکہ آلریڈی سیلز ٹیکس بہت سی چیزوں پہ لگا ہوا ہے، تو یہ جب ایڈیشنل چیزوں پہ لگے گا اس کا امپیکٹ آپ کا انفلیشن پہ آئے گا۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بعض جیسے انڈسٹریل سیکٹر کے بعض جو ظاہر سیکٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ نقصان دہ ہے. جیسے سیمنٹ سیکٹر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس ٹیکس کے لگنے سے، وہ پہلے ہی ان پہ ٹیکس لگے ہوئے ہیں 700% کے حساب سے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پیداواری لاگت ہے، جو پروڈکشن کاسٹ ہے، شاید اس پہ بھی فرق پڑے گا اور اس میں بھی پھر ظاہر اضافہ ہوگا. دیکھیں، آئی تھنک ایٹ دس اسٹیج خاصی مس کنسیپشنس بھی ہیں اور لوگ کچھ گھبرائے ہوئے بھی ہیں، کیونکہ ایک انوائرمنٹ جو بنی ہوئی ہے اس وقت ایف بی آر میں، وہ ایک کورسو قسم کی انوائرمنٹ ہے. یعنی کہ جو ہمارے وقت میں جب ہم نے ٹیکس انکریزز کیے اور ٹیکس میں کلیکشن میں بھی بہت اضافہ ہوا، تو وہ پرائمریلی سیلف اسیسمنٹ اسکیم کے ذریعے لوگوں کو کانفیڈنس میں لے کے اور ان کو ساتھ ملا کے ہم آگے چلے تھے، جس کی وجہ سے بہت فائدہ ہوا. تو اگر یہ وی اے ٹی میں بھی اگر تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اگر ساتھ ملا کے ان کو ایکسپلین کیا جائے گا کہ کیسے ان کے اوپر اس کا امپیکٹ جو ہے سیلز ٹیکس کے مقابلے میں، اگر وہ آلریڈی سیلز ٹیکس دے رہے ہیں تو ویلیو ایڈڈ ٹیکس لگانے سے ان کو کوئی خاطر خواہ اس کا نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اگر وہ ریٹ زیادہ 16% ایوریج ریٹ پہلے ہے اور یہ 15% ہوگا تو پھر اس کی ان کو نقصان نہیں ہوگا. لیکن جس طریقے کی ایک انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے اس میں میرا خیال ہے کہ بزنس کمیونٹی ان جنرل جو ہے اس کو بڑی ایک قسم کی سسپیشن سے دیکھ رہی ہے کہ یہ ایک ایسا نیا ٹیکس لگایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے ٹیکس برڈن بڑھ جائے گا پوری بزنس کمیونٹی پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں، جو چیزیں بیچ رہے ہیں، سروسز سیکٹر ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ریٹیل اور ہول سیل مارکیٹس میں بھی اس کا خاصا امپیکٹ ہوگا. تو آئی تھنک کہ یہ تمام جو ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں وہ اس وقت بڑے پریشان ہیں کہ وہ ان کے اوپر ہی وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک بہت زیادہ بوجھ بنے گا. اور یہ چیز جو ہے یہ ایف بی آر کو سمجھانی چاہیے. ظاہر ہے کہ یہ ٹیکس اسی لیے لگایا جا رہا ہے کہ ریونیوز کو زیادہ کیا جائے، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ 80 سے 100 ارب روپے کا جو اندازہ ہے تو وہ تو بوجھ پڑنا ہی ہے، اور اس میں سے زیادہ تر بوجھ تو عام آدمی پر جائے گا. لیکن ہو سکتا ہے کہ بزنس کے جو ہیں مارکیٹس یا ٹریڈرز ہیں یا مینوفیکچررز ہیں ان کے اوپر بھی اس کا بوجھ پڑے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب حکومت کو آپ کیا گائیڈ لائن دیں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے ریٹیلر اور ہول سیلرز تو اس کے نیٹ میں آئیں گے، اس کے نرغے میں آئیں گے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ایسے ٹیکس لگتا ہے تو مہنگائی حد سے بڑھ جاتی ہے. حکومت کو آپ کیا گائیڈ لائن دیں گے کہ کیا ان چیزوں کو فالو کیا جائے، کہ مانیٹر کیا جائے کہ وہ ایک حد سے تجاوز نہ کرے وہ مہنگائی؟ آئی تھنک کہ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کی جو نظام آپ بنا رہے ہیں جس میں ایک کمپیوٹرائز سسٹم کی ضرورت ہے تاکہ اس کی اویژن نہ ہو سکے، کیونکہ اگر اویژن ہوگی تو جو لوگ ٹیکس دیں گے وہ بہت بڑے ڈس ایڈوانٹیج پہ ہوں گے ان لوگوں سے جو ٹیکس نہیں دیں گے. سو ایک تو یہ ہے کہ کمپریہنسو سسٹم جو ہے کمپیوٹرائز سسٹم بنانا پڑے گا جس سے ریٹیل کی جو پوائنٹ آف سیل ہے وہاں سے ہی یہ ٹرانزیکشن جو ہے یہ ٹریک ہو سکے کمپیوٹرائز سسٹم میں، اور وہ پتہ لگے کہ کس نے کتنا ٹیکس دیا ہے اور اس کی جو ہے فردر ریمیشن گورنمنٹ تک پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی. اور یہ پوری کی پوری چین جو ہے اس کو ڈاکیومنٹ بھی کرنا پڑے گا. تو اس میں تھوڑی سی تیاری کر کے جانی چاہیے. اور میرا ایڈوائز یہ ہوگا کہ جتنے بھی یہ ٹریڈ ایسوسیشنز ہیں اور چیمبرز ہیں ان کو آپ آن بورڈ لیں اور ان کو ایک امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی میں کا حصہ بنائیں، اور پھر یہ آئی تھنک کہ کامیاب ہو سکے گا. کیونکہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس دیکھیں دنیا میں بہت سے ملکوں میں ہے، پاکستان از ناٹ دی فرسٹ ون کہ جس میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہوگا، لیکن اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ کیونکہ پاکستان میں اب پہلی بار ہوگی اور ان ایریاز میں ہوگی جو پہلے سیلز ٹیکس نہیں دیتے تھے، تو وہ ذرا اس کو سطح کو ہموار کرنے کے لیے آئی تھنک ایک فرینڈلی
اپروچ لینی چاہیے سی بی آر کو تاکہ یہ سب لوگ آن بورڈ آ جائیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب. آپ کا تفصیل سے ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ویلیو ایڈڈ ٹیکس کیا ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا ہوگا اور حکومت کو ظاہر ہے کہ مانیٹر کرنا ہوگا کہ مہنگائی جو ہے وہ ایک حد سے نہ بڑھے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ذکر ہوگا کہ قائمہ کمیٹی برائے تعلیم نے ارکان پارلیمنٹ کی ڈگریاں الیکشن کمیشن سے مانگ لی ہیں. اس کا ذکر ہوگا ایک کمرشل بریک کے بعد.